اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 تک کے مطالعے کی ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 142 سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے ترجمے کی طرف جانے سے پہلے جو ہمارا پچھلی آیات کا تسلسل چل رہا تھا، اس میں اللہ رب العزت ایمان لانے والوں کو ایمان کے تقاضے واضح فرما رہے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ انصاف کے علمبردار بنو اور خدا واسطے کے گواہ بنو، چاہے اس کی ضد تمہاری اپنی ذات یا اپنے والدین پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تقوی کو واضح کرا تھا کہ تقوی دراصل سچ کو اختیار کرنا، انصاف کو قائم کرنے کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 136 اور 137 میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا کہ جن کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور جن کو اللہ رب العزت کبھی راہ راست نہیں دکھائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں، ایمان لائے پھر کفر کیا، ایمان لائے پھر کفر کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی راہ راست نہیں دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی تھی کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے وہ عزت ہے نا، بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دنیا کی عزت کے لیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر ایمان لانے والوں کے سامنے یہ بات واضح کری تھی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں تو تم وہاں نہ بیٹھو، اگر تم بیٹھتے ہو تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ایک جگہ جمع کرے گا۔ آج جو آیات شروع ہوئی ہیں، اب میں اس ترجمے کی طرف آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔
کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کری تھی نا کہ سورہ نساء مدنی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مدینہ میں ظاہر ہے اسلام کے لحاظ سے مکے کے مقابلے میں حالات مختلف تھے، سہولت کے حالات تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جب سہولت کا وقت ہوتا ہے تو کس طرح مسلمانوں کی کثرت جو ہے، وہ مسلمان جو صرف اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، ان کی کتنی کثرت ہو جاتی ہے اور کتنی اقسام پیدا ہو جاتی ہیں نا۔ ابھی جو میں پچھلی آیتیں پڑھ کے گئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کی ایک علامت یہ بتائی تھی کہ اگر اللہ اور اس کے نبی کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور انسان اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہا ہے تو یہ بھی منافقت کی علامت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پیچھے بہت ساری اقسام ہم پڑھ کے جا چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقت کی ایک اور علامت آیت نمبر 141 میں یہ بتائی تھی کہ جو ہر معاملے میں صرف اپنا فائدہ دیکھیں، دین کے نفع نقصان کے بجائے اپنے فائدے کو ہر معاملے میں ترجیح دیں، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ بھی نفاق کی قسم ہے۔ اور ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نفاق کی، آپ کو یاد ہوگا میں اسی سورہ نساء کے مطالعے میں آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات واضح کر چکی ہوں کہ جس طرح دنیا میں ہماری نگاہ میں کرونا کہہ لیجئے، کینسر کہہ لیجئے، اس طرح کے جو امراض ہیں، ٹی بی کہہ لیجئے، کہ جو خطرناک بیماریاں ہیں تو ان کی کوئی بھی علامت اگر نظر آئے تو ہم فوراً، یعنی کھانسی بھی ہو جائے تو ہم فوراً کانشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کرا لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے یہ خطرناک بیماری جو ہے۔ اسی طرح قرآن کی نگاہ میں جو خطرناک ترین بیماری ہے شرک کے ساتھ، وہ منافقت کی بیماری ہے، اور اس لیے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقت کی ڈھیروں کیفیتیں بیان کری ہیں، اور میں اور آپ جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو شیطان ہمارے ذہن میں یہ بھول ڈال دیتا ہے کہ یہ تو ان منافقوں کے بارے میں ہے جو مدینے میں اپنے مفاد اور اپنی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کی ان صفات کو واضح کر کے دراصل ہر دور کے ایمان لانے والوں کے سامنے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ باوجود کلمے کے اقرار کے اگر تمہاری زندگیوں میں اور تمہارے معاملات میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کیفیات پائی جاتی ہیں، تو دنیا تو شاید تمہیں منافقت کا سرٹیفکیٹ نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا تمہارا شمار جو ہے وہ اس گھناؤنی ترین انسانیت کی قسم سے ہے۔ لہٰذا جب تم قرآن کی آیتوں سے اس خطرناک بیماری کی علامات پڑھو کہ یہ نفاق کی علامتیں ہوتی ہیں، یہ کردار اللہ کی نگاہ میں نفاق کے قریب لے جاتا ہے، تو کوشش کرو کہ اپنے اندر سے اس علامت کو کم سے کم جو ہے وہ رہے تمہارے اندر، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ نفاق کی علامت تمہارے اندر دور ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیے ہم لوگ جب اپنی سادی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم منافقت صرف اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کچھ کہے اور عمل سے کچھ کرے، بے شک یہ اس کا ایک سمپل سا میننگ ہے، لیکن قرآن اس رویے کو کہ زبان سے کچھ کہے اور عمل سے کچھ کرے، قرآن اس رویے کو بہت سارے اینگل سے واضح کرتا ہے نا۔ تو اس میں سے ایک اینگل جو ہے وہ آیت نمبر 142 جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری ہے اور جس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نفاق کی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے یا آتے ہیں، نماز، اللہ کا ذکر، تذکیر، تو جب انہیں اس طرف بلایا جاتا ہے تو وہ دل کی رغبت سے نہیں آتے، بلکہ کسمساتے ہوئے، بے دلی سے۔ جیسے اگر ہم کبھی غور کریں نا، ہماری بھی ایمانی کیفیات گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، کبھی تو ہم بہت دکھی اور پریشان ہوتے ہیں تو نماز کے علاوہ کہیں چین ہی نہیں پڑتا، لیکن جب ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں، اپنی پرسنل لائف میں بہت انگیج ہوتے ہیں، تو اس وقت میں، یا بہت خوشیاں اپنی منا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت میں تھوڑا سا اللہ کے ذکر کی طرف آنا، اللہ کی یاد کو قائم کرنا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک تھوڑا سا یعنی ہمیں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو نفاق کی کیفیت بتا رہے ہیں نا، وہ دراصل یہی کیفیت ہے کہ جب انہیں اللہ کی ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، تو وہ کسمساتے ہوئے آتے ہیں محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر۔ دیکھیے ایک کام انسان لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرتا ہے اور ایک کام انسان بے دلی کرتا ہے نا۔
یہ دونوں کیفیات جو ہیں، بے دلی کرنے والی کیفیات بھی، یہ بھی دراصل کیا ہیں، نفاق کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مولانا نے اس کی تشریح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، میں یہ پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص مسلمانوں کی جماعت میں شمار نہ ہو سکتا تھا جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو۔ جس طرح تمام دنیاوی جماعتیں اور مجلسیں اپنے اجتماعات میں کسی ممبر کے بلا عذر شریک نہ ہونے کو اس کی عدم دلچسپی سمجھتی ہیں اور مسلسل چند اجتماعات سے غیر حاضر رہنے پہ اسے ممبری سے خارج کر دیتی ہیں، اسی طرح اسلامی جماعت کے کسی رکن کا نماز با جماعت سے غیر حاضر رہنا اس زمانے میں اس بات کی واضح دلیل سمجھا جاتا تھا کہ وہ شخص اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، اور اگر وہ مسلسل چند مرتبہ جماعت سے غیر حاضر رہتا تو یہ سمجھ لیا جاتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بنا پر سخت سے سخت منافقوں کو بھی اس زمانے میں 5 وقت مسجد کی حاضری ضرور دینی پڑتی تھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار ہی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ البتہ جو چیز ان کو سچے ایمان سے الگ کرتی تھی وہ یہ تھی کہ سچے مومن ذوق و شوق سے آتے تھے، وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر مسجدوں میں ٹھہرے رہتے تھے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے ظاہر ہوتا تھا کہ نماز سے ان کو حقیقی دلچسپی ہے۔ بخلاف اس کے اذان کی آواز سنتے ہی منافق کی جان پہ بن جاتی تھی، دل پہ جبر کر کے اٹھتا تھا، اس کے آنے کا انداز صاف گواہی دے رہا ہوتا تھا کہ آ نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے۔ جماعت ختم ہوتے اس طرح بھاگتا گویا کسی قیدی کو رہائی ملی ہے، اور اس کی تمام حرکات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص اللہ کے ذکر سے رغبت نہیں رکھتا۔ اس سے جو بات منافق کی کیفیت کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کی ذکر کو قائم کرنا، چاہے وہ نماز کے ذریعے سے ہو، اذکار کے ذریعے سے ہو، درس قرآن کے ذریعے سے ہو، دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے ذریعے سے ہو، یہ سارے جو راستے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو قائم کرنے کے راستے ہیں نا۔ تو یہ ساری تشریح ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ان ذکر اور اذکار اور یاد کو قائم کرنے میں کو اپنے پر بوجھ سمجھتا ہے، بوجھل دل زبردستی آ جاتا ہے، جانا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، کہنا ہے۔ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی یاد قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ ہم خواتین ہونے کے ناطے سوچتے ہیں کہ ہمیں تو باجماعت نماز سے الحمدللہ رعایت موجود ہے، لیکن باجماعت نماز سے رعایت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی رعایت موجود ہے نا، بلکہ دراصل کیا ہے کہ اللہ کی یاد گھروں میں خواتین پہ بھی اسی طرح فرض ہے، اور مسجدوں میں بھی ممانعت نہیں ہے، ایک سہولت ہے نا۔ لیکن اگر خواتین اپنے گھروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سہولت دی ہے، اگر اللہ کی اس یاد کو یعنی نماز کے وقت میں یا اللہ کے ذکر کو سمجھنے اور سمجھانے میں بوجھل محسوس کرتی ہیں، یا ابھی تو پڑھی تھی نماز، یا ابھی تو یہ کرا تھا پھر آ گیا، یا اب کیسے کریں، اگر دل میں یہ بوجھل سا احساس ہوتا ہے، اللہ کی ذکر کو قائم کرنا، اللہ کی یاد کو، اللہ کے دین کا کام کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کی یاد جو ہے وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا بھی ہے نا، اللہ کی یاد جو ہے وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا بھی ہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا بھی ہے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ دراصل اللہ کی یاد کو قائم کرنے والے کام ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں اگر ہم اسی طرح اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، یہ بھی اللہ کی یاد کو، آپ دیکھیں آپ نے وہ حدیث قدسی پڑھی ہے نا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، اور انسان کہے گا اللہ تعالیٰ آپ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا بھی دراصل کیا ہے، اللہ کی یاد قائم کرنا ہے، بشرطے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا جذبہ موجود ہو۔ تو انسان جب اللہ کی یاد کے، اور خاص طور پہ ایک مومن جب اللہ کی یاد کے ان تمام مواقع کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھے بلکہ بوجھل سمجھے، تو بے دلی طور پہ ادا کرے، تو یہ دراصل کس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر نفاق کا مرض جو ہے وہ پنپ رہا ہے نا۔ لہٰذا اسے اسی وقت یہ فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب ہم سورہ احزاب پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جو صفات بتائی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات
مومنین والمومنات والقانتین والقانتات، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم اور مومن کو، مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کاؤنٹ کرا ہے نا۔ سمجھانا کیا مقصد ہے مسلم اور مومن کا فرق، کہ مسلم اللہ کو مانتا ہے لیکن مومن اللہ کی دل سے مانتا ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک جو چیزیں تمہیں دل سے پسند ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو نا۔ تو وہ چیز دراصل یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی یاد، جو اللہ کو مطلوب ہے اور جو نفاق سے بچا سکتی ہے، وہ دل سے اللہ کی عبادت میں لذت اور شوق ہے۔ انسان جو کام کرے، اللہ کی انسان بندوں کی خدمت کرے، دین کا علم حاصل کرے، دین پھیلائے یا نماز قائم کرے، کوشش کرے کہ اپنے دل کے ساتھ اس کام کو ادا کرے، شوق کے ساتھ ادا کرے، یہ چیز دراصل اسے مسلم سے مومن میں شامل کر لے گی نا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، یعنی کیسے کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا نا کہ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ وہ معاملات تو کر لیتے ہیں جو اللہ کی یاد کو قائم کرنے کے ہیں، لیکن اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات سمجھائی ہے۔ جس نے اللہ کے کلام اور اس کے رسول کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، جس کو سچائی سے منحرف اور باطل پرستی کی طرف راغب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے خود بھی اسے اسی طرف پھیر دیا ہو جس طرف وہ خود پھرنا چاہتا تھا، اور جس کی ضلالت طلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ہدایت کے دروازے بند اور ضلالت کے دروازے کھول دیے ہوں، ایسے شخص کو راہ راست دکھانا در حقیقت کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ جو میں لائنیں پڑھ رہی ہوں نا، یہ ہدایت کا ضابطہ جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، تو پھر انسان ان الفاظ کو لے کر یہ کہتا ہے بھئی میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ جو میں نے لائنیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں نا، یہ لائنیں یہ بات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کا راستہ اس کے لیے کھلتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ تڑپ دیکھتا ہے، وہ طلب دیکھتا ہے، وہ شوق دیکھتا ہے، وہ رغبت دیکھتا ہے۔ صرف جو زبان سے بس گنگنا کے کہہ رہا ہو اہدنا الصراط المستقیم اور اس کا دل دنیا ہی کی دلچسپیوں میں اٹکا ہوا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں کھولا کرتا۔ تو یہ جو بھی میں نے لائنیں آپ کے سامنے پڑھی نا کہ جس شخص نے اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہدایت نہ پائی ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ باطل ہی کی طرف راغب ہے اور سچائی کے جو قرآن اور حدیث میں بیان کی جا رہی ہے اس طرف یہ توجہ نہیں دے رہا، رغبت نہیں دے رہا، اور اس کا رجحان وہی دنیا کی کثرت خواہشات پر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے لیے وہی راستے کھول دیتا ہے جس طرف اللہ تعالیٰ اس کا جھکاؤ دیکھتا ہے۔ اس معاملے کو ایک رزق کی مثال سے سمجھیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو بھی جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ، یہ بڑی اہم تفصیل ہے جو ہمیں ہمارے ذہن میں اٹھنے والی اس الجھن کو کلیئر کرتی ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن اس میں انسان کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے نا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رزق کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس انسان کو بھی جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو رزق اس راستے سے دیتا ہے جس راستے سے وہ خود مانگتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا رزق حلال راستے سے طلب کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جتنی اس کی نیت سچی ہوتی ہے اس نسبت سے اس کے لیے حرام کے راستے بند کر دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص حرام خوری پہ تلا ہوا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اسے حرام ہی کی روٹی ملتی ہے۔ پھر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے نصیب میں رزق حلال لکھ دے۔ بالکل اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں فکر اور عمل کی تمام راہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ کوئی شخص کسی راستے پہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق کے بغیر چل نہیں سکتا۔ رہی یہ بات
کہ کس انسان کو کس راستے پہ چلنے کا اذن دیا جائے اور کس راہ کے لیے اس کے راستے ہموار کیے جائیں، تو اس کا انحصار سراسر آدمی کی اپنی طلب اور اپنی کوشش پر ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے لگاؤ رکھتا ہے، اگر وہ سچائی کا طالب ہے اور خالص نیت سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور اس راستے کے اسباب اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو شخص خود اپنے لیے گمراہی پسند کرتا ہے اور انہی راستوں پہ چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہی راہیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں جو اس نے اپنے لیے خود منتخب کی ہیں۔ ایسے شخص کو غلط سوچنے، غلط کام کرنے اور غلط راہوں میں اپنی طاقتیں لگانے سے بچا لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنے نصیب کی راہ راست جس نے خود کھو دی ہو اور جسے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہو، اس کے لیے یہ رحمت، اس کے لیے گمشدہ نعمت کسی کے ڈھونڈے مل نہیں سکتی۔ بہت تفصیل کے ساتھ مولانا محترم نے ہدایت ملنے کا ضابطہ ان لائنوں میں کھول کے رکھ دیا ہے نا، کہ بے شک ہے سب اللہ کے اختیار میں، پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ، اور یہ میرے اور آپ کے لیے اس لیے اتنا اہم ہے چونکہ ہم اور آپ دن میں 5 مرتبہ پڑک کر 5 دفعہ نہیں، ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم نا، تو ہمارے لیے جگہ جگہ قرآن میں یہ وضاحت موجود ہے کہ بے شک صراط مستقیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن تمہارے لیے اس کا راستہ جب کھلے گا جب اللہ تعالیٰ تمہاری طلب، تمہارا شوق، تمہارے دل کی لگن، جب تمہاری محنت دیکھے گا، اس حساب سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سیدھا راستہ بھی آسان کرے گا جس راستے پہ تم چلنے کی۔ اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم دعا تو صراط مستقیم مانگ رہے ہو مگر چل اپنے نفس کے راستے میں رہو، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہیں ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلائے گا، نہیں، بلکہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانچ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بندہ بندے کی نیت کے بارے میں اسسٹ کرنے میں غلطی کر سکتا ہے، جانچنے میں غلطی کر سکتا ہے، مگر اللہ رب العالمین بندے کی سوچ اور ارادے اور اس کی نیت کے بارے میں جانچنے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ جس بندے کے لیے راہ راست کا یا دوسرے راستے کا فیصلہ کرتا ہے، اس میں اس بندے کی اپنی نیت، اپنے ارادے اور اپنی سوچ کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے درمیان ڈان و ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ اس آیت کی وضاحت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم، یعنی جو خود اپنے آپ کو ایک طرف نہیں کرتا نا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان لوگوں کے بارے میں بتایا نا کہ جو لوگ بالکل نہیں مانتے، لیکن ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتائی کہ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائے، وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم ولکن لا یشعرون، وہ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دھوکے کی کیفیت کیا بیان کری ہے کہ جب آسان معاملہ ہوتا ہے تو دین اسلام کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے تھے کہ جب تک مطالبہ نماز اور زکوٰۃ جیسے کاموں کا تھا پکے دیندار بنے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے راستے میں جدوجہد کے لیے بلایا گیا تو اب اپنی جانوں اور اپنی موت کے خطرے سے سہمے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تو نے یہ لڑائی کا حکم ہم پہ کیوں لکھ دیا نا۔ تو وہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہے، یعنی کیسے ایمان کے وہ ہے نا، ایمان مجھے کھینچے ہے تو کھینچے مجھے کفر۔ ایمان کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لگا دو، کفر کہتا ہے کچھ تھوڑا سا میرا بھی حصہ لگاؤ، کچھ تھوڑی سی اپنی دل کی بھی مانو، آخر 2 دن کی زندگی ہے، ہمیشہ تھوڑا ملنی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خود اپنے آپ کو یکسو نہیں کرتے، جو خود اپنے آپ کو 2 کشتیوں کا سوار بنا کے رکھتے ہیں، جب دنیا آتی ہے تو دنیا بھی لپک کے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں توقع ہے میں معاف کر دیا جائے گا، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو پورا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی جائز حاجات، دنیا کی ہوس، دنیا کی خواہشات کی کثرت مراد یہ ہے نا۔
تو جو لوگ اپنے آپ کو خود دو کشتیوں کا سوار رکھتے ہیں، جبکہ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم بتاتی ہوں کہ خدا کی قسم اگر تم دنیا چاہتے ہو تو تمہیں آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اگر تم آخرت چاہتے ہو تو تم دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم دونوں طرف کے مزے پوری طرح لوٹ لو نا۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو مذبذبین بین ذالکا، جو لوگ اپنے آپ کو درمیان درمیان رکھتے ہیں، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف جھک جاتے ہیں، دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں تو دنیا میں سب سے آگے ہوتے ہیں، دین کا فائدہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اپنے آپ کو آگے کر لیتے ہیں، تو ان کا دین ان کو دنیا کی خرافات سے بچانے میں اثر انداز نہیں ہوتا، اور وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھٹکا دیتا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کو پھر کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے، اس روش سے محفوظ رکھے گا، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نفاق کی ایک اور علامت بتا رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین کوشچن مارک ہے اس کے بعد نا، یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق دونوں کے کردار کو واضح کرا ہے۔ جو لوگ ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر جو ایمان کے خلاف یعنی کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، جو لوگ ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کو اللہ سے زیادہ، مومنین سے زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہو تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ ایسے لوگ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے، میں اس آیت کو پڑھتے سوچتی ہوں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا ہمیں مشرکین سے ہمارا کوئی اعتماد کا رشتہ ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، ہم تو یہودیوں پر یا کافروں پر اعتماد نہیں کرتے، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو سوچنے والی دیکھیے بات یہاں پر ہے، جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، سورہ آل عمران میں یہی کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا بس چلے نا تو یہ تمہاری دشمنی میں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں اس سے زیادہ سخت ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتنا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس اب بھی دشمن کی دشمنی کے معیار کو واضح کر رہے ہیں کہ ان کا بس چلے نا تو تمہاری دشمنی میں اپنی انگلیاں چبا ڈالیں۔ اب جب ہم وہ آیتیں پڑھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم تو ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات جو ہمارے لیے ہے، اگر ہم ان کو واقعی اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چاہے وہ منافق ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا دیا ہوا نظام تعلیم، ان کا دیا ہوا نظام معیشت، ان کا دیا ہوا نظام قانون، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سب چیزیں اچھی لگے نا؟ چلیں نظام تعلیم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، نظام تعلیم تو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو ان کا نصاب پڑھانے پہ او لیول، اے لیول اور فلاں اور ڈمکا ہم مجبور ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی کیا ہے؟ زندگی جو ہے دنیا کی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو نا، یہ ان کا طرز زندگی ہے نا۔ تو اس طرز زندگی کو گزارنے پہ تو کوئی ہمیں پابند نہیں کر رہا، یہ تو ہمارا اپنی چوائس ہے نا کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اللہ اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے مشن کے مطابق گزاریں، یا یہ جو جن کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے طرز زندگی پہ کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو اس کے مطابق گزاریں۔
تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے طور طریقوں سے متاثر ہونا، ان کے نظریات سے متاثر ہونا، ان کی ہر چیز کو یعنی اپنی مسلمان قوم کو کمتر سمجھنا. ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں کہہ رہی، آپ اس سے میری ہرگز یہ بات نہ سمجھے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کی تعریف نہ کریں اور اپنی برائیوں کی اصلاح نہ کریں، اپنی کمزوریوں کی اصلاح نہ کریں، میرا یہ مطلب نہیں ہے. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہماری قوم ایک ذہنی احساس کمتری کا ہمیں شکار کر دیا گیا، جی باہر تو ایسا نہیں ہوتا، جی وہاں تو ایسا نہیں ہوتا، جی وہ تو بڑے پڑھے لکھے اسٹیبلشڈ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کے ہاں تو بڑا ہر چیز میں ڈسپلنڈ ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیے کہ جن لوگوں کی جو بھی رولز ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، وہ اپنی ذات کی حد تک محدود ہیں. ان کے اندر قومیت کا جو تصور ہے کہ جو اچھائی ہے وہ ان کی اپنی ذات اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، لیکن ان کی قوم کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، فار ایگزامپل دیکھ لیجئے کہ اگر ان کی نسلوں کے علاوہ، ان کی قوموں کے علاوہ دنیا میں ایک قوم مسلم بھی پائی جاتی ہے، تو کیا ان کی انسانیت کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اس مسلم قوم کے لیے بھی ہیں؟ کیا یہی سارے لوگ جو اپنی قومیت کے لوگوں کی درد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کا خون بہہ رہا ہوتا ہے اور یہ کیا ان کے ہمدرد بن کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں؟ نہیں. ان کی انسانیت اور ان کے مفاد اپنی قومیت کے لیے، لیکن ہمارے دماغوں میں ان کے بارے میں کیا تاثر بیٹھا ہوا ہے؟ ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا نا کہ اگر تم ان کو رفیق بناتے ہو، یعنی تمہارے اور سورہ آل عمران میں بھی یہ مضمون موجود ہے، اور قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے کہ دیکھو یہ قابل اعتبار ہو نہیں سکتے، ان کی جو بھی اچھائیاں ہیں نا وہ اپنی ذات کے لیے تو بہت اچھے ہیں یہ، لیکن اپنی ذات سے ہٹ کر جو دوسرے ہیں ان کے لیے ان کے اپنے مفاد ہیں. جو ہمارے یہاں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، ہر ملک کی اپنی مفاد کی ایک پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنی پرائرٹیز قائم کرتا ہے نا. لیکن قرآن ہم سے کیا کہتا ہے کہ تمہاری ترجیحات اور تمہارے انصاف کا پیمانہ بلا تعصب نسل، ذات اور قوم کے ہر انسان کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو معیار دوسرا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کے نظریات سے متاثر، ہم ان کی تہذیب سے متاثر، ہم ان کی سوچ سے ایک کمپلیکس ہمارے اندر جو بٹھا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے کہ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ لوگ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. یعنی جو ایسا کر رہے ہیں اور جو اس سے متاثر ہے، یعنی ان منافقین کو مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں جائیں گے. البتہ چونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، فوراً کیا کہا آیت نمبر 146 میں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اگر لوگ اللہ کی ہدایات کو پڑھنے کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. یہ 4 جملے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توبہ کے حوالے سے بتائے ہیں، تابو توبہ کریں، اقرار کریں، اصلاح کریں، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لیں، اپنے آئندہ عمر کو بہتر بنا لیں، وَاعْتَصَمُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن. اور کیا کریں؟ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ مومنوں کے ساتھی کون ہے اور منافقوں کے ساتھی کون ہے. دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح مولانا نے بہت پیاری لکھی ہے، میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں. اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں اللہ کے سوا کسی اور سے وابستہ نہ ہوں، اپنی ساری دلچسپیاں اور محبتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دے، کسی چیز کے ساتھ بھی دل کا ایسا لگاؤ باقی نہ رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا. بہت پیاری تشریح ہے نا. دین کو خالص کر لینے کا کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں نا آج کل تو کسی چیز میں بھی کوئی چیز بھی بغیر ملاوٹ کے نہیں مل رہی، نہ کس چیز پر انسان اعتبار کرے. تو وہ تو چلے دنیا کی مادی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے تو اپنے ایمان کو آلودہ کیا ہوا ہے نا. کیسے؟ کہ ہماری دلچسپیاں، ہم جھکتے تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، میں اکثر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور ہوتا کہیں اور.
یعنی بے شک تیرا سر تو پیشانی تو اسی خدا کے آگے جھکتی ہے اور تو سبحانہ ربی الاعلیٰ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دل کہاں تیرا اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک اور جو شعر ہے، اس میں مجھے اس کے پورے الفاظ تو یاد نہیں، لیکن وہ ہے نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے ملے گا کیا نماز میں نا۔ کہ آپ دیکھیے کہ سجدے میں بھی جا رہے ہیں لیکن دل دنیا کی فکروں میں لگا پڑا ہوا ہے، دنیا کی دلچسپیاں اور دنیا کی جو خبت۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پیچھے پڑھ کے گئے تھے نا سورہ نساء میں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز جب پڑھو جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہاں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نشہ جو ہوتا ہے نا، وہ دراصل صرف حرام چیزوں کا نہیں ہوتا، حلال چیزیں، دنیا کی خواہشیں، اولاد کی محبت، گھر کی مصروفیتیں، یا اچھے کپڑوں کی سوچ، یا کھانوں کی لذت، حلال چیزوں کو بھی محبت کو انسان اپنے دماغ پہ اتنا سوار کر لے کہ اللہ کے آگے نماز میں بھی کھڑا ہو تو اس کا دماغ انہی چیزوں میں چل رہا ہو۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ نشے کی کیفیت ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی شوق، اپنی دلچسپیاں، اپنی محبتیں، اپنی دوستیاں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیں۔ ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم دین اسلام کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میری دلچسپی کیا ہے؟ بیٹھ کے گھنٹوں چیٹنگ کرنا، یا میری دلچسپی کیا ہے؟ گھنٹوں بیٹھ کے فلاں کھیل کا نظارہ کرنا جس میں نہ وقت کا دھیان رہتا ہے، نہ اس وقت کی جواب دہی کا احساس رہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر اس کی دلچسپیاں اور اس کے شوق عام دنیا والوں کی طرح سے ہوں۔ اس کا مطلب اس کے ایمان میں ملاوٹ ہے۔ اگر اس کا ایمان خالص ہو تو صرف اس کی نماز اور اس کا روزہ اور اس کی تلاوت قرآن درست نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا جو انداز ہوگا وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے دین کو خالص کرنا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں نا، کہ ہم اللہ کی کتاب تو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ کلاس کا ٹائم ہوا تو ہم کلاس کے لیے بھی اس کے بغیر بھی ہمیں چین نہیں آتا، لیکن اس کے بعد پھر وہی دنیا کی خرافات اور وہی دنیا کے، دیکھیں میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں، حضرت عائشہ نے جو جملہ فرمایا تھا کہ میرا بچہ، میرا بیٹا، جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا اپنے ذمے لے لیا ہے، لیکن جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے تو خواہشات وہ جنگل ہے جہاں انسان ایک دفعہ گھس جائے تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم اس آیت کو پڑھ کے کہ اگر وہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیں، تو دین کو خالص کرنے یعنی اپنے شوق، اپنی دلچسپیاں، ہم سب اپنی اپنی چیزوں پہ نظر، اپنے اپنے جذبوں پہ نظر ڈالیں، اپنی مصروفیات پہ نظر ڈالیں، اور پھر وہاں پہ اپنی اصلاح کر لیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دین میں ملاوٹ والی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ کتنی یقین دہانی ہے نا۔ پچھلی آیت میں کیا کہا کہ جو لوگ ان منافقوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ جہنم میں اللہ ان کو ایک ہی جگہ جمع کرے گا۔ ہے یہ سب مسلمان ہی، ایک لا الہ پڑھنے والے ہیں، مگر ان کی دلچسپیاں، ان کے شوق میں وہ اللہ کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کی چیزیں زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ساری چیزوں کو دین کے معیار کے مطابق تبدیل کر لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے آیت نمبر 147 میں جو ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے انداز میں کہتے ہیں نا دل کو کھینچا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بن کے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے متوجہ کرا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہتے ہو، جو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی صفات اور کیفیات بتا رہے ہیں، اگر تم حتی الامکان ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ خامخواہ تمہیں سزا دے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ یہ دنیا اور یہ بندے اس لیے تھوڑا بنائے کہ پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، نہ۔ اللہ کے شکر گزار بندے کی تشریح مولانا نے بڑی پیاری لکھی ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ شکر کے اصل معنی اعتراف نعمت یا احسان مندی کے ہیں۔
آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی اور نمک حرامی کا رویہ اختیار نہ کرو بلکہ صحیح طور پہ اس کے احسان مند بن کے رہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خواہ سزا دے۔ مولانا نے جو الفاظ لکھے نا، اگر تم اللہ کے ساتھ نمک حرامی اور احسان فراموشی کا رویہ اختیار کرو، یہ نمک حرامی کیا ہوتی ہے؟ اگر ہمارا نوکر ہماری دیوی جو بھی ہمارے ذریعے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اگر وہ ان ضروریات کو ہمارے ذریعے پورا کرے مگر کہنا کسی اور کا مانے، ہم کب تک اس پر اپنی رحم دلی نچھاور کرتے رہیں گے نا۔ مولانا نے تو بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر آپ نے ایک نوکر ہے، آپ نے اس کو جو لباس دیا وہ وہی لباس پہنتا ہے، آپ اسے جس وقت اپنے سامنے بلاتے ہیں وہ 5 وقت آپ کے سامنے حاضر بھی ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کر لمبی لمبی آوازوں میں آپ کی تعریف بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، بڑی آپ کے قصیدے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ اس سے کہتے ہیں جاؤ جا کے یہ کام کرو، جاؤ جا کے یہ کرو، جاؤ میرے بندوں کے ساتھ یہ کرو، تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا بس وہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ ایسے نوکر کو کتنی دیر برداشت کریں گے؟ آپ کہیں گے زبان سے باتیں کرے جا رہا ہے، اٹھ جا کے کام کر، میں نے تجھے کام کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بھی نمک حرامی کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اتنے بڑے بڑے لفظ، لیکن جو میں تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نمک حرامی اور احسان فراموشی کا یہ رویہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یعنی کھائے اللہ کا دیا ہوا، زندگی اپنی اللہ کی نعمتوں پہ گزارے، مگر جب اطاعت کی بات آئے تو کچھ اللہ کی مانے، کچھ دنیا کی مانے، کچھ اپنے نفس کی مانے، تو اس کو سادی زبان میں کیا کہیں گے؟ شرک نہیں کہیں گے؟ یقیناً شرک۔ سورہ جاسیہ کہتی ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ آگے مولانا تحریر کرتے ہیں ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے اور عمل سے اس احسان مندی کا ثبوت دے۔ انہی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے۔ جس طرح سے شکر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے نا، اسی طرح سے شکر جو ہے وہ 3 کیفیتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ کیا؟ زبان سے اظہار کرنا، اعتراف کرنا، اس کے احسان کا دل میں پہلے اعتراف کرنا، پھر زبان سے اس کا اظہار کرنا، اور پھر عمل سے اس احسان مندی کا ثبوت دینا۔ اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اولاً آدمی احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے دراصل احسان کیا ہے، کسی دوسرے کو احسان کے شکریے اور نعمت کے اعتراف میں اس کا حصے دار نہ بنائے۔ دوسرا، آدمی کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے بھرا ہوا ہو اور اس کے دشمنوں سے محبت اور خلوص اور وفاداری کا ذرا برابر تعلق نہ ہو۔ اور تیسرا، وہ مالک کی، محسن کی دیوی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ ہم بڑے آرام سے کھانے کے بعد کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ لیکن یہاں جو مولانا نے شکر کی ڈیفینیشن دی ہے کہ صرف زبان سے دعا پڑھ لینا شکر کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ میں نے دل سے اس بات کو تسلیم کرا کہ میرے رب نے مجھے کھلایا، زبان سے میں نے دعا پڑھی، اور پھر اس کھانے کے بعد جو میرے اندر طاقت آئی میں نے اس طاقت کو رب کی رضا کے کاموں میں استعمال کر دیا۔ یہ ہے اصل میں وہ شکر جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے اور جو پسند بھی ہے۔ آگے کیا کہا؟ اگر تم شکر گزار بندے رہو اور ایمان کی روش پہ چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اس کی تشریح مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اصل میں لفظ شاکر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ ہم نے قدردان کیا ہے۔ شکر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی جانب ہو تو اس کے معنی قدردانی کے ہوں گے، اور جب بندے کی طرف سے اللہ کی جانب ہو تو اسے اعتراف نعمت یا احسان مندی کے معنی میں لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے بندوں کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناقدر شناس نہیں ہے کہ جو جتنی اور جیسی خدمت کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جاتی ہے، کسی کی خدمات اور صلے اور انعام سے محروم نہیں رہتی۔
بلکہ اللہ تعالیٰ نہایت فیاضی کے ساتھ ہر شخص کو اس کی خدمات سے بڑھ کر صلا دیتا ہے۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے کیا اس کی قدر کم کرتے ہیں، اور جو کچھ نہیں کیا اس کی گرفت زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نے نہیں کیا، بڑے پیارے جملے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حال یہ ہے جو کچھ آدمی نے نہیں کیا اس پہ محاسبہ کرنے میں نرمی سے کام لیتے ہیں، اور جو کچھ کیا اس کی قدر اس کے مرتبے سے بڑھا کے کرتے ہیں۔ کس قدر خوشخبری موجود ہے نا اس میں۔ اللہ کرے کہ ہم اتنی بڑی خوشخبری پڑھنے کے بعد اپنے اندر شکر گزاری کی وہ کیفیت پیدا کر لیں جو میرے اور آپ کے رب کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نعمت کی قدر کر کے، جو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا نا، جیسے ایک دانہ اور ایک بال میں 100 دانے اور 100، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ اجر بڑھا کے دیتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی ہے کہ بندے کا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اور بندے کی طرف سے قدردانی کیا ہے کہ جو یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دین کے علم کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، جب انسان اس نعمت کو مالک کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بھی شکر گزاری کر رہا ہے۔ کتنی اچھی مولانا نے اللہ کی طرف سے شکر گزاری اور بندے کی طرف سے شکر گزاری دونوں پہلو واضح کر دیے ہیں۔ ہم جب بھی شکر گزاری کا پہلو سوچتے ہیں نا تو ہمیں یہ تو خیال آتا ہے کہ بندے کی شکر گزاری کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے شکر گزاری کیا ہے، یہاں پہ مولانا نے اس کی بھی وضاحت کری ہے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تم اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے، جو ہستی اپنی شان کے مطابق بے بہا دینے کو تیار ہے، اگر ہم اس کے سامنے اپنی شکر گزاری کرنے میں کمی کمزوری دکھا دیں یا غفلت دکھا دیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس کا یا ہمارا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم خود اپنا سب سے بڑا نقصان کرنے والے بنے نا۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی قرآن کی آیات اور پھر اللہ تعالیٰ مولانا کی قبر کو نور سے بھر دے، جتنی اچھی تشریحات ہمارے سامنے آتی ہیں، اگر اتنی ایمان کی نعمت کو گہرائی سے سمجھنے کے بعد بھی ہماری زندگیوں کے رویے نہ بدلیں اور ہماری کیفیات میں وہ تبدیلی نہ آئے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اور آپ اور اللہ کی مخلوق میں ایسے لوگ ہونا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پہ زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پہ ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی نفسیات کو جتنے اچھے انداز میں ہائی لائٹ کرا ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ میں اس کی تشریح پڑھتی ہوں، پھر میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ اس آیت میں، یہ میں نے آیت نمبر 148 اور 149، اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نہایت بلند درجے کی اخلاقی تعلیم دی گئی ہے۔ منافق، یہودی اور بت پرست سب کے سب اس وقت ہر ممکن طریقے سے اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے اور اس کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستانے اور پریشان کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ کوئی بدتر سے بدتر تدبیر ایسی نہیں تھی جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف نہ اختیار کی ہو، لہٰذا مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا فطری امر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کے فرمایا، بدگوئی پہ زبان کھولنا تمہارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پہ زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا اعلانیہ، ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو،
کیونکہ تم کو اپنے اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے قریب ہونا چاہیے. جس اللہ تعالیٰ کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ نہایت حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں تک کو رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصوروں پر بھی درگزر کیے جاتا ہے. لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی ظرف بنو نا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا انسانوں کی نفسیات کو کیپچر کرا ہے کہ آپ یہ دیکھیے بڑے بڑے درس سن لینا کہ معاف کرنے پہ یہ اجر ہے اور جنت کے محل ہیں، یہ ساری باتیں سننے بڑے آسان ہوتی ہیں نا، لیکن جب انسان کے کلیجے پہ چوٹ پڑتی ہے اور خاص طور پہ جب وہ مظلوم ہو اور حقدار ہو اور اس کا حق مارا جا رہا ہو اور اس پہ ظلم کیا جا رہا ہو نا، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانیت کے ناطے وہ گنجائش بھی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، تم اگر اپنے اندر پیدا کرو کہ اس برائی کے جواب میں بھلائی کرو نا، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی تو یہ صفت ہے. اللہ تعالیٰ پسند تو یہ کرتا ہے کہ بندے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، لیکن اگر تم اپنے اندر اس صفت کو نہ پیدا کر سکو تو ایٹ لیسٹ کم از کم یہ ضرور پیدا کر لو کہ تمہارے اندر جو غصے، ظاہر ہے جب ایک انسان پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے ناحق، تو لا محالہ اس کے دل کے اندر ایک انسانی جذبات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اتنی ہی بدگوئی کرو، اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کری ہے. معاف کر دو اللہ کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں پاتے اپنے اندر اتنی گنجائش تو پھر یہ دھیان رکھنا کہ بس بدلہ اتنا ہی لینا جتنا اس نے تم پر زیادتی کری ہو. نہیں تو اگر تم نے زیادہ بڑھ کے آگے بدلہ لے لیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے سر پہ دینداری کا معاملہ آ جائے گا نا. لہٰذا بہتر کیا ہے، مجھے اس آیت کو پڑھ کر اتنا ایک دل کو تسلی سی ہوتی ہے. زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، سچی بات ہے، بیٹھ کے درس دینا، درس سننا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب انسان عملی طور پہ، کیونکہ یہ آیتیں تو ہماری زندگی کے طور طریقوں کے حوالے سے ہمیں رہنمائی دے رہی ہیں نا، لیکن ان آیتوں کو پڑھ کر نا ایک حوصلہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم وہ آیتیں پڑھتے ہیں نا یا وہ مقامات پڑھتے ہیں نا کہ معاف کر دو اور وہ کر دو، تو ہم کہتے ہیں اللہ اتنا بڑا دل اللہ تو ہی پیدا کر دے. ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں مگر اللہ دل سے وہ چیزیں کھرچتی نہیں ہیں، اللہ دل سے وہ معاملہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بے بسی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. تو اس اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے گنجائش کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ واقعی تمہارے اندر معاف کرنے کا اتنا بڑا ظرف نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم مظلوم ہو، تم پر زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اتنا کم از کم ضرور کرو کہ بس بدلہ یا بات اتنی کرو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے، اس سے زیادہ تم آگے بڑھنے والے نہ بن جاؤ. تو مجھے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کر اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریاں اور ہماری انسانی نفسیات کو بھی کتنا یعنی انکلوڈ کرا ہے، کتنا اس کو یعنی کہنا چاہیے نا کہ اس کا لحاظ ہمارے سامنے رکھا. یہ نہیں کہا کہ تم فرشتوں کی طرح بالکل معصوم ہو جاؤ گے اور بالکل ایسے ہو جاؤ گے، نہیں، انسان ہو، اللہ پسند تو یہ کرتا ہے کہ تمہارا دل اتنا بڑا ہو، لیکن چلو کمزوری کی بنا پہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کمزوری کی بنا پہ اگر تم اتنی معافی کا دل گردہ نہیں رکھتے، نہیں کر پاتے، تو چلو کم از کم اتنا تو اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آؤ کہ بس اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر. اور ایسے کافروں کے لیے تو ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے بعد ڈیش ہے، آیت نمبر 151، اولئک ھم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یہاں عذابا مہینا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آپ میں سے جو لوگ ریگولر قرآن کی کلاس سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہوگی، میں نے کئی مقام پہ نشاندہی کی ہے کہ جو لوگ بالکل انکار کر دیتے ہیں نا اللہ کی بات کا، جن کی عقلیں ہی نہیں قبول کرتی، ان کے لیے تو قرآن عذاباً عظیمہ، بڑے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے. لیکن جو ماننے کے بعد بھی کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، کبھی مانتے اور کبھی نہیں مانتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاباً مہینہ، دردناک عذاب کا
بار بار انداز اختیار کرا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو کافر کہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ وہ کافر نہیں ہے جو صاف انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ ایمان لانے والے ہیں جو کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، اپنے مفاد کے تحت کبھی ادھر ہو جاتے ہیں اور کبھی ادھر ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے نا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان تفریق کریں، رسولوں کے درمیان تفریق کریں یا رسولوں کے پیغامات کے درمیان تفریق کریں۔ اب ہم یہ پڑھ کر سوچیں گے رسولوں کے درمیان تفریق تو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن ہم مسلمان تو کہتے ہیں کہ ہم تو سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ تو دیکھیے رسولوں کو ماننے کا مقصد ان کے سارے پیغام کو ماننا ہے۔ اب ان کے پیغام میں جو تفریق کریں کہ ہاں یہ بات تو ہم مانیں گے مگر یہ بات تھوڑا مشکل ہے، یہ بھی نہیں مانیں گے، یہ بات ہمارے لیے ماننی ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایسے سب لوگوں کے بارے میں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رسوا کن عذاب مہیا ہوگا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں ان کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کی تمام باتوں کو ماننے کی پوری کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب لینے میں سختی نہیں کرے گا بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور درگزر سے کام لے گا۔ یہ جو میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو ہمیں اس کا جواب بھی یہاں پہ مل رہا ہے کہ تم اپنی مقدور بھر انتہائی کوشش کرو اس لائف سٹائل کو اختیار کرنے کی جو اللہ اور اس کے نبی نے تمہیں بیان کرا ہے۔ رہی انسان ہونے کے ناطے کچھ کمزوریاں کوتاہیاں تو وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مجموعی اعمال کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تمہارے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ اختیار کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کے ساتھ ہم اور ہمارے اہل خانہ اور تمام مومنین انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ نرمی اور رحم والا ہو۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ آیت نمبر 152 تک 142 سے ہم نے شروع کرا تھا اور آیت نمبر 152 تک ہمارا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے قبول کر لے اور اس کو ہمارے لیے نفع کا عمل کا باعث بنا دے۔ آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے بے انتہا مہربان رب، بے انتہا تعریف کیے جانے والے پروردگار، آپ نے اپنے کلام ہدایت کی جس نعمت سے ہم کو مالا مال کرا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں گواہی بنا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے میں ہماری بہترین مدد فرما دیجیے گا۔ اے اللہ اس ہدایت کو دنیا میں ہمارا امام، قبر میں ہمارے لیے نور اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روشنی کا سبب بنا دیجیے گا۔ اے پاک پروردگار، تجھ سے ہماری کوئی کمزوری اور برائی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا بنا دے۔ اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس سے بچنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو جہاں تیرے دین کے لیے جتنی جدوجہد کر رہا ہے مالک اس کی بہترین مدد فرما دے۔ مالک ہم سے بھی اپنے دین میں محنت اور مزدوری کا کام لے لے۔ اے پاک پروردگار، ہم نے نفاق کی جتنی خصوصیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام صفات سے محفوظ فرما دے، ہماری نیتوں میں اخلاص دے دے، ہمیں جنت کے راستے پہ جدوجہد کرنے والا بنا دے، ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والا اور اپنے دین کو اپنے اللہ کے لیے خالص کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق مانگتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا کر دیجئے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لیجئے جن سے آپ راضی اور وہ آپ سے خوش۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔